کوئی محلے والا جس کے چہرے پہ چٹے رنگ کی داڑھی ہوتی، سر پہ اس کے پگڑی ٹوپی ہوتی، جب وہ گلی میں سے گزرتا تو محلے کی عورتیں فلاں دا پتر، فلاں دا دادا، فلاں دا بوڑھا آ گیا یہ کہہ کر اپنے گھر کے دروازے بند کر لیا کرتی تھی۔ جیسے جیسے جدت آتی گئی، حیا ختم ہوتی گئی اور بے حیائی آتی گئی، اب بیٹی باپ کے سامنے ٹانگیں کھول کے لیٹی ہوئی ہے، اب بھی خیال نہیں آ رہا۔ پہلے میرے محترم دوستوں بزرگوں کہاں الٹرا ساؤنڈ تھا، کہاں میرے عزیزوں مشینری تھی، اور کہاں نظریہ تھا بچے پیدا کرنے کے لیے آپریشن کروانے کا۔ انہی گھروں کے اندر، جن گھروں کے اندر تم کھیل کود کر مٹی کے برتن بنا بنا کر تم جوان ہوئے ہو، انہی کے گھروں کے اندر یہی حالت تھی۔ محترم دوستوں بزرگوں اللہ کی قسم، اس گھر کے اندر ایک دلہن بن کے آئی تھی، 9 مہینے تک گھر والوں کو ہی نہیں پتہ لگا تھا ہماری بھابھی ماں بننے والی ہے۔ گھر کے جوانوں کو پتہ نہیں ہوا کرتا تھا جب ماں گڑ کی ڈلی، کھجور کا دانہ یا تیل کیا کرتی تھی، جب مولوی صاحب سے چینی پڑوا لا، امی خیر ہے کہ تھوڑی دیر، اس وقت بھی ماں غیرت والی تھی کہ تھوڑی دیر بعد تجھے پتہ لگ جائے گا۔ جب ریری کی رونے کی آواز آیا کرتی تھی اس وقت پتہ لگتا تھا ہمارے گھر کے اندر کھیلنے والا مہمان آ گیا۔ لیکن اب حالات یہ ہیں، بندہ کمت گیا اور بیوی میرے عزیزوں دیور کے سامنے اور دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر الٹرا ساؤنڈ کرانے جا رہی ہے۔ سیلابوں نے دریاؤں سے تو پانی تو آئے گا۔ قرآن کریم کا سایہ کہتا ہے بے شرما تھوڑی سی شرم کر لے، تھوڑی سی اپنی اوقات میں رہ لے۔ یہ قرآن کے پاک کا سایہ بیٹی کے سر پہ رکھ کر شادی حالوں میں سے، گھروں میں سے بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ کہتا ہے شرم نہیں آئی؟ کل رات تو اپنی کسی بہن کی شادی میں کسی کی بہن کے ساتھ خود ٹھمکے لگا رہا تھا، آج کسی بہن کے اوپر قرآن کا سایہ لے کے جا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم یہ قرآن رحمت نہیں لے کے آئے گا بلکہ تیری بہن کے گھر کے اندر خدا کی پھٹکار لے کے آئے گا۔ فرمایا تھا نکاح عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے اور عبادتوں کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح میں 6 چیزیں تھی، 2 فرض تھے، 1 واجب تھا، 3 سنتیں تھی۔ ایجاب و قبول، فلانے کی لڑکی سے تیرا نکاح کر دیا، تجھے قبول ہے کہ جی مجھے قبول ہے، یہ پہلا فرض تھا۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہاں نہ ہوتی تھی، یہ دوسرا فرض تھا۔ حق مہر کتنا، یہ واجب تھا۔ 3 سنتیں تھی، خطبہ پڑھنا جو مولوی صاحب پڑھا کرتے تھے سنت تھا، چھواروں کی مٹھیاں بھر بھر کے اچھالنا یہ سنت تھا، اور تیسرا میرے محترم دوستوں بزرگوں ولیمہ سنت تھا۔ باقی مصیبت یہ سن 47 میں اس بڑے صغیر کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ پاکستان جب ہم آئے تو اپنا سونا، اپنا چاندی، اپنا مال و دولت، اپنا دھن دولت، زمین زراعت چھوڑ کے آئے، وہاں کی رسومات لے کے آ گئے۔ یہ لڑکے کو گھوڑی پر بٹھا کر لال رنگ کا دوپٹہ پہنا کر مسجد کے اندر لے جا کے سجدے کروانا، یہ ہماری مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں اللہ اکبر، یہ ہاتھ کے اندر لڑکے کے کنگن باندھنا یہ اسلامی رسم نہیں ہے۔ نبی کے 3 داماد تھے، ایک بیٹی دو بیٹیاں، ایک داماد لے گیا اور 2 داماد ایک بیٹی لے گئے۔ اللہ کی قسم نہ سیرا باندھ کے آئے، نہ کنگن پہن کے آئے، نہ لال رنگ کا جوڑا کرتا، لال رنگ کا دوپٹہ پہن کے آئے، نہ دودھ پلائی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہوئی، نہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت ام کلثوم کے نکاح پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوتا نہیں چھپایا تھا، دروازہ رکائی نہیں ہوئی تھی، منہ دکھائی نہیں ہوئی تھی، ہاں دروازہ رکائی نہیں ہوئی تھی، دودھ پلائی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ساری کی ساری رسومات ہیں، دین بر صغیر کے اندر چھوڑ آئے، رسومات یہاں لے کے آ گئے۔ رب اکبر کی قسم جب تیرے گھر میں شادی بیاہ رچتا ہے خدا کی رحمت نہیں آتی، زمین کے اوپر خدا کی ناراضگی آتی ہے۔ اب بتائیں تو ان لوگوں کو جن لوگوں کے اندر عمل کرنے کی صلاحیت ہو، جن لوگوں کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہو اللہ تمہارے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بابو جی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 12 ربیع الاول کے دن گلیاں تو سجاتے ہو، اللہ کی قسم اس کا 19-20 کا کوئی فائدہ ہوگا تو تمہیں معلوم، کردار سجانا چاہیے تھا، بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، ناراض نہ ہونا، علماء کرام ناراض نہ ہونا۔ ہم نے ممبروں پر بیٹھ کر اس امت کے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر ناخن کاٹنے کا طریقہ کیوں نہیں بتلایا؟ جاؤ اپنے مولوی صاحب سے پوچھنا، مولوی صاحب انگوٹھے کے ناخن پہلے کاٹے جاتے ہیں چھوٹی انگلی کے، یہ ناخن کب کاٹا جائے گا؟ کھبی طرف سے کاٹیں گے کہ کھجی طرف سے؟ پیر کے ناخنوں کو کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں تک کاٹنا ہے؟ سر کے بال میں نے کہاں تک رکھنے ہیں؟ زیر ناف مردوں کے عورتوں کے بال کتنی مدت ہونی چاہیے؟ تم نے اپنی مولوی صاحب سے کیوں نہیں پوچھا؟ اگر میں بتاؤں گا مولوی صاحب نے اور تندہ خیال نہیں کیتا، بے شرمی والی گل نہ کر کے چلا گیا۔ باپ کو تو زحمت کوئی نہیں، ماں کو بازار کے اندر خاک اور دھدل چھالنے سے فرصت کوئی نہیں، تو میری بیٹی کو کون بتائے گا؟ بغلوں کے بال اتارنا، انڈر شیو زر سے نہ بل اتارنا، یہ تو کسی بڑے کی ذمہ داری تھی۔ خدا بھلا کرے تبلیغ والوں کا جو 3 دن 10 دن اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، ان چیزوں سے پردہ ہٹا دیتے ہیں۔ ورنہ میرے محترم دوست بزرگوں جو حالات نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے محترم دوست
دوستوں بزرگوں جو حالات نظر آ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں اگر اس وقت کی اہمیت کا اندازہ نہ لگایا تو آنے والے وقتوں میں ہمیں کلمہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا. آپ نے اپنی بچیوں کی لباس کی طرف نظر ڈالی. پہلے محترم دوستوں بزرگوں یہ مائیں گھر کے اندر کپڑے بنایا کرتی تھی, بنا بنا کے اتنا سا دوپٹہ گوٹے والا سجایا کرتی تھی. بچی لاسٹک والی پجامے کو اوپر کرتی, ساتھ دوپٹہ کھینچ کے لے کے آتی. اور وہ چھوٹی بچیوں کے اندر کتنی سمجھداری تھی کہ اپنی ماں کا دوپٹہ اپنے ننگے سر پہ رکھا کرتی تھی. آج یونیورسٹیوں میں پڑھ کے اتنی بے عقل ہو گئی کہ اپنے سر کا دوپٹہ اترا تو اترا, ماں کے سر کا دوپٹہ بھی اتار دیا ہے, بہنوں کے سر کا دوپٹہ بھی اتار دیا ہے. میرے عزیزوں جتنے یہ آپ گجرا والے چلے جاؤ, تتلیالی حافظ آباد چلے جاؤ, دکان کا نام ہے مدینہ کا لات ہاؤس, لیکن وہاں لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف مل رہا ہے. دکان کا نام ہے مکہ کا لات ہاؤس, لیکن میرے عزیزوں جو سونا مدنی مکے کے اندر آیا اور اس نے اللہ اکبر بے حیاؤں کو حیا کا کردار سکھلایا. آج اسی دکان کے اوپر مکے مدینے کا نام لکھوا کے بے حیاؤں کا لباس مل رہا ہے. بابو جی اللہ کے واسطے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اگر پتہ لگ جائے فلانے پنڈ چور آ گئے, سارا ڈیرے پہ تصور خان پہ آئے وہ آؤ گے اور کہو گے چوری صاحب کی کرنا چاہیے تھا, ایک ہر کارچے کو بندہ لو راتی دو بندے پہرےداری کرو, سیٹیاں تمہارے پاس ہوں گی, ڈنڈے تمہارے پاس ہوں گے. اور بابو جی چور کیا لے جائے گا, اللہ نہ کرے بھینس گائے لے جائے گا, گھر سے ٹمے کانٹے لے کے چلا جائے گا یا پیسہ لے کے چلا جائے گا. رب اکبر کی قسم ہے, اللہ اکبر, جو چور تمہارے گھر میں آیا واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا. وہ چور 20 سال سے تیرے میرے گھر میں آیا ہوا, وہ چور کون سا ہے, تیری میری بیٹیوں کے لباس کا چور ہے. پہلے دوپٹہ چوری کر گیا, برقع چوری کر گیا, پھر گلے کا کپڑا چوری کر گیا, پھر پجامے کو چھوٹا چھوٹا کرتا گیا. میرے ویرا غیرت کے نام پر قتل کرنے والوں, غیرت کے نام پر مرنے مارنے والوں, جاؤ جا کے گھر کے اندر بیٹی بہن کے لباس کو دیکھنا, کہاں لباس شلوار پنڈلیوں تک آ گئی اور بازو کندھے تک آ گئے اور سینہ میرے عزیزو اللہ اکبر, سینہ میرے عزیزو گلے سے نیچے آ گیا. اب رات کو کہ اللہ سے مانگنا, اللہ میری بچی کا لباس مجھے دے دے, اس کی غیرت مجھے دے دے, میں بھی یہاں تم بھی یہاں, مر گئے تو اگلے قبروں پہ آ کے روئیں گے, اگر بچ گئے تو اگر ان آنکھوں سے دیکھیں گے, اگر اس لباس کے لیے خدا کو رو کے نہ دکھایا. بابو جی 20 سال کے بعد لگتا ہے تن کے اوپر کپڑا بھی نظر کوئی نہیں آئے گا. اللہ کے واسطے جاؤ میری دھی کو جا کے کو, تم اپنے گھر کے اندر جاتے ہو, سودا لے کے لسی لے کے دودھ لے کے جاتے ہو, گھر والی گویا بنا رہی ہے اور پاتھیاں بنا رہی ہے, جانوروں کی جگہ کو دھو رہی ہے, ویڑا دھو رہی ہے. اتنا باریک لباس پہننا کے اندر کے کپڑے نظر آ رہے ہیں, اتنا باریک لباس پہننا کے اندر کا جسم نظر آ رہا ہے. وہ جسم کوئی غیر نہیں دیکھ رہا, سگا بھائی دیکھ رہا ہے. وہ جسم غیر نہیں دیکھ رہا, سگا باپ دیکھ رہا ہے. جاؤ جاؤ مدینے والی سرکار کا پیغام لو. جس جسم کے اوپر کسی غیر محرم کی نظر پڑ گئی, اللہ نے اس جسم کو جہنم کی جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا. اور اس نگاہ پر اگر اس نگاہ کے اندر کسی بے حیا کی نگاہ شامل ہو گئی تو یہ نگاہ اللہ اس کے رسول کی دیدار سے محروم کر دی جائے گی. پہلے میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ اکبر, گھر کے اندر بوا ہوا کرتی تھی, گھر کے اندر بوا ہوا کرتی تھی, گھر میں پھپھیاں خالہ ہوا کرتی تھی. پتہ نہیں ان کے پاس کیمرے کون سے ہوا کرتے تھے. دور بیٹھ کے کہا کرتی تھی وہ لیٹرین چوا کے ہاتھ دھو لے, روٹی کھان تو پہلے ہاتھ دھو لے, جہاں ہاتھ دھو کیا اس کا آدر لوہے کا گادر ہوا کرتا تھا. اب تو زمین جائیداد کے چکر میں پھپھیاں پرانی ہو گئی, مامے پرانے ہو گئے. اللہ اکبر نا جی, ہمارے ہاں دستور ہے, ہم بھی مہاجر لوگ ہیں, جب کوئی فوت ہو جاتا ہے, رات انتقال ہوا, مامے نہیں آئے, کتنے رہ گئے, گجرالے پھنس گئے, کتنے رہ گئے شب پورے, تو گڈی کوئی نہیں ملی, تو گڈی کرا کے آ جاؤ, گڈی والے کو سٹی بات کراؤ. جب یہاں گئے, ہاں جی کفن ڈکی کرنا, وہ کہتے مامے کو پوچھ لو, وہ کہتے چاچے کو پوچھ لو, وہ کہتے تائے کو پوچھ لو. یہی تایا تھا, یہی ماما تھا. جب مائی بستر پہ رویا کرتی تھی, کہا کرتے اماں جڑی شاہ منگنی مانگ لے, لیکن مامے نے وہ ٹپن نہیں دینا. ابا بھی کہتا تھا تائے نو منجی نو ہاتھ نہ لان دیں. آج ابا 4 بیٹوں کے درمیان پڑا ہوا ہے اور ہر بیٹے کے پاس گاڑی کی چابیاں اس کی انگلی میں گھوم رہی ہیں اور بینکوں کے ATM ان کی جیبوں کے اندر پڑے ہیں, 5-5 ہزار کے نوٹ ان کی جیبوں میں چمک رہے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے پترا کفن دا کی کرنا, کہتا مامے سے پوچھ لو, ننے سے پوچھ لو. بابو جی اگلی گل تو بات کی, تمہیں مت دے کے جاؤں گا, تمہارے کام آئے گی انشاءاللہ. قبر میں جاتے فقیر کو دعائیں دو گے, کفن اپنے ہاتھوں کا اور اپنی حلال کی کمائی کا خرید کے لے رکھ جاؤ اور وصیت کر جانا, جب میں مروں نہ مامے کو بلانا, نہ تائے نہ بیٹے کو بلانا, یہ 3 چادریں کفن کی حلال کے پیسوں کی مجھے ان میں دفنانا, ورنہ رب کیا کعبہ کی قسم عدالتوں کے اندر جو بٹوارے کا حال ہے, گھروں کے اندر جو پنچایتوں میں تقسیم کا حال ہے, تمہیں امید ہے کوئی تمہیں مجھے حلال کا کفن پہنائے گا. بابو جی اگلے جہان کی بات کریں, جو جہان اندھیری کا گھر ہے, جو جہان وحشت کا گھر ہے, جو قبر کا ٹکڑا بچھو سانپوں کا گھر ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رو رہے, یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جبرائیل آیا, مرنے کے بعد کے حالات بتلا کے گیا. اللہ اکبر, ایسی وحشتناکی کی خبر دے کے گیا, سن کے میں محمد بھی رونے لگ گیا. حجر مبارک میں تشریف لے گئے, باہر واپس آئے,
اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ رکھا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اس طرف سے یہ داڑھی کا سارا حصہ سفید ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے گھر گئے تھے تو ساری داڑھی مبارک کالی تھی, یہ کیا ہوا؟ فرمایا جبرائیل آیا تھا, سورہ نبا سورہ ہود سنا کے گیا, قیامت کی ہولناک کی سنی سن کے میں محمد برائی ہو گیا, میری داڑھی کے بال ہی سفید ہو گئے. بابو جی وہ نبیوں کا سردار ہے, اللہ اکبر, وہ نبیوں کا سردار ہے, قبر حشر بیان کرتے رو رہا ہے, یہ نبیوں کے سردار کی امت ہے. جب جہنم کی طرف جائے گی تو ایک رونے کی آواز آئے گی, اماں نہیں, بہن نہیں, رشتہ دار نہیں, کنبے برادری والے نہیں, کوئی نہیں روئیں گے. فرشتوں کی ایک جماعت دھاڑے مار مار کے, پکارے مار مار کے روئے گی. پوچھا جائے گا کیوں رو رہے ہو؟ جہنم میں تو ہم جا رہے ہیں, تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے ایک جواب دیں گے, کہیں گے ٹھیک ہے, ہم کیوں نہ روئے, شرم نہیں آتی کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ بابو جی اللہ کا شکر ہے 36واں سال ہے مجھے دور خلافت کا. حفظ آباد کے اندر جامع مسجد رحمانیہ کی سرزمین گواہ ہے. سن 1988 میں اللہ کا شکر ہے بے ریشتہ داڑھی مونچھ کوئی نہیں تھی. پہلا جمعہ میں نے سورہ اخلاص پہ پڑھایا تھا, آج بھی وہ لفظ مجھے یاد ہے جب استاد نے تھاپیاں دی تھی اور رو کے دعا کی تھی. وہ دن آج کا دن میرے عزیزوں 13 سال کو ہو گئے, 2025 یہ لگا ہوا ہے, دن رات 5 6 7 پروگرام. اللہ کا احسان ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. ابھی یہاں سے منڈی ڈھابا سنگھ جاؤں گا, پھر پیر محل جمعہ پڑھاؤں گا, 2 جگہ اور ٹائم خطبے کا دے رکھا ہے, لیکن ہمت نہیں میرے عزیزوں. پھر رات کو مخانے وال جاؤں گا, صبح پھر دوبارہ واپس ایک جگہ, پھر میرے عزیزوں اللہ غنی, پھر میں نے ننکانہ جانا ہے, رات کو لاہور جانا ہے, پھر میرے عزیزوں اتوار کو میں نے کوٹدو جانا ہے, دن میں میرے عزیزوں ڈیرے غازی خان, دن رات. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ نے بستر پہ نہیں ڈالا اور بستر پر اللہ سے اپنی پہچان کروائی ہی نہیں کہ یا اللہ اپنے رستے کی موت دینا, شہادت کی موت دینا, یا اللہ قبر بھی اپنے رستے میں ہی دے دینا. اس لیے گھر میں ٹکنا, گھر میں رہنا اچھا ہی نہیں ہوتا. اللہ کی قسم جب بھی گھر سے نکلتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ملاقات ہو جائے گی, ورنہ اللہ کے دین کی برکت سے ملاقات کا وعدہ تو حوض کوثر پر ہو گیا ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, اللہ کے واسطے کسی نے تمہارے بخشوانے نہیں آنا, کسی نے بھی نہیں آنا. سنو قرآن, وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جاؤ صبح اپنے مولوی صاحب سے کہنا اس آیت پہ جمعہ پڑھا, وہ تمہیں بتائے گا قیامت کے دن سارے نبیوں کا سردار رو کے دکھائے گا اور زمین آسمان کا مالک اس کے رونے پر جنت کے دروازے کھول کے دکھائے گا. کوئی بھی نہیں آئے گا, نہ نبی نہ اللہ کی قسم لوگوں دھوکہ دینے نہیں آیا. میں خود پیر ہوں, میری 2 خانقاہیں اللہ کے فضل سے, اور الحمدللہ سالانہ اجتماعات پورے پاکستان میں خانقاہیں شروع ہوتے ہیں. حضرات نے اعتماد کیا, خانقاہوں کی مجھے اجازت دے رکھی ہے. اللہ اکبر, میں وہ پیر ہوں, میرا منصب میرا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ہاتھ کو بوسہ دو, پھر میرے ہاتھ کو بوسہ دینے کے بعد یوں پیشانی ٹیکو. یہاں تک تو گنجائش ہے, جب یہ پیشانی ٹکتی ہے تو آپ کے میرے لیے اللہ کی رحمت خدا کے غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے. فرمایا بندہ یہ 3 انگل کی پیشانی میرے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکانا. یا اللہ تیرے نبی کے آگے, فرمایا نہیں. ختم نبوت کے تاج والے کا نہیں. طائف کی گلیوں میں مار کھانے والے کے آگے, فرمایا نہیں. اللہ اکبر, کسی ولی کے آگے, فرمایا نہیں. شرم نہیں آتی کس غوث پاک پر انگلیاں اٹھاتا ہے, کس پیرانے پیر عبد القادر جیلانی پہ انگلیاں اٹھاتا ہے, جو دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں مجھے منا کے چلا گیا. تجھے شرم نہیں آتی علی حجویری کون تھا؟ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ساری زندگی علی حجویری بابے نے میری مرضی کے خلاف بولا. تجھے پتہ معین الدین چشتی اجمیری کون تھے؟ تجھے پتہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کون تھے؟ یہ اللہ کے بندے تھے, اللہ نہیں تھے. بابو جی ناراض ہو تیری مرضی, راضی ہو صلح, راضی مجھے رخصت کرو تمہاری مرضی. لیکن یہ ٹکڑا زور سے بولو, بندوں کا حق ہے کہ اللہ کا حق ہے؟ زور سے کس کا حق ہے بابو جی؟ شہادت کی انگلی اٹھا کے کو اللہ کا حق ہے. یہ ٹکڑا کس کا حق ہے؟ انگلی اٹھا کے شہادت کی انگلی. یہ ٹکڑا کس کا حق ہے؟ سارے نہیں اٹھائی, دوڑبری نہیں کرنی. یہ ٹکڑا کس کا حق ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا. کہہ لیں انشاءاللہ. پیر حق ہے, ولی حق ہے, غوث حق ہے, ابدال حق ہے. پیر ولی غوث کتب خدائی نہیں منواتے بلکہ بندوں کو خدا کی پہچان کرواتے ہیں. اور پیر کیا ہونا چاہیے؟ جو ہاتھوں کے اندر منگریاں پہنے. آؤ میرے عزیزوں, کھانا کھانے میں حلال کا طریقہ, نہانے دھونے میں پاکیزگی کا طریقہ,
اگر سارے نبیوں کے سردار نے بتایا تو یہ انگوٹھی پہننے کا طریقہ بھی بتلایا. فرمایا مرد کے لیے سونا، پتل، لوہا، تانبا اور ہر چیز حرام ہے، صرف چاندی کے وہ بھی 4.5 ماشے کی. یا کمی پیش علماء کرام سے پوچھ لو. اب میرے عزیزوں، پیر بھی ہو، رہبر شریعت بھی ہو اور پیر طریقت بھی ہو، وہ 10 انگوٹھیاں پہن کے بیٹھا ہو اور وہ اپنے بالوں کو گوند کے بیٹھا ہو، ایمانداری سے بتائیے جو بالوں کا جوڑا بنائے اب کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے ساتھ نفس نہیں ہے؟ کیا اس کو حاجت ہوئی تو غسل نہیں کرے گا؟ جڑوں میں پانی کون پہنچائے گا؟ جب تک جڑوں میں پانی نہ پہنچے تو انسان کا غسل فرض ادا ہی نہیں ہوتا ہے. بابو جھگڑا نہ کرنا، اللہ کی قسم یہ درخت کے پتے بھی گواہی دیں گے. اللہ نے ان سے گواہی مانگی تو یہ زمین کے ذرے بھی بولیں گے کہ فقیر 2 نمبری کر کے نہیں گیا، فقیر حق سنا کے گیا. مجھے تمہارے سے کیا لالچ ہے؟ پیسے وہ جو بلال نے مجھے دینے ہیں. میں نے تمہارے سے ویل نہیں مانگی، میں نے یوں تمہارے سے نہیں مانگا. اللہ تمہاری کمائی تمہیں مبارک کرے، اللہ تمہاری محنت کی کمائی تمہارے بچوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے مرحلے، ان پیسوں کو بچا کے رکھو. میں ٹنڈا منڈا ٹانگوں سے بدکار ہوں، میں تمہیں کیا دھوکہ دوں گا؟ دھوکہ نہیں، دھوکے میں سے نکالوں گا. سجدہ خدا کا حق ہے اور اطاعت محمد الرسول اللہ کا حق ہے اور خدمت مخلوق خدا کا حق ہے. نہیں یقین آتا؟ چلو لاہور گئے، لاہور کے شیرا والا میں چلو. ایک مرد قلندر تھا جس کو دنیا احمد علی لاہوری کہا کرتی تھی. 45 سال چٹائیوں پہ بیٹھ کے جس نے قرآن کی تفسیر سنائی. فرمایا لوگوں 45 سال قرآن کے ورق کے اوپر نیچے کیے، 3 باتیں مجھے پورے قرآن پاک میں پائی. قرآن پاک کا خلاصہ میں نے 3 چیزوں میں پایا. عبادت خدا کی کرنی ہے، اطاعت مصطفیٰ کی کرنی ہے اور خدمت مخلوق خدا کی کرنی ہے. یہ چیزیں بندے کو اللہ سے قریب کریں گی. اب بتاؤ ان چیزوں کو کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج سارا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے. مجھے آج آپ نے کی بتاؤ، آپ بتاؤ بلال، آپ بتاؤ، آپ بتاؤ آپ نے آج کون سا ایسا کام کیا کہ اللہ آپ سے اتنا راضی کہ اللہ نے آج اپنا ذکر سننے کے لیے آپ کو بلایا ہوا. بچے آپ کے، بیوی آپ کی، مال ڈور آپ کے، کاروبار آپ کا، ذمہ دارہ آپ کا، وہ کیوں نہیں آئے اور تم کیوں آ گئے؟ کون سی ایسی چیز تھی جو تمہیں گھیر کے لے آئی؟ نہ پولیس موبائل تھی، نہ سیکورٹی تھی، نہ کوئی ڈنڈے کا نظام تھا. کوئی رومال اٹھا کے، کوئی جتی پہن کے، کوئی گرام موچ پا کے، کوئی دودھ گھٹ پی کے دوڑے دوڑے آ رہے. بتاؤ قسم اٹھا کے تم روٹی کے بھوکے ہو، تم چاولوں کے بھوکے ہو، عزت کے اللہ دال ساتھ کھلا رہا ہے. لیکن بابو جی اللہ تو گواہ ہو جانا، اب یہ تیرے سارے بندے تیری محبت میں آئے ہیں. یقین جانو اللہ کی قسم اگر یہ 1 گھنٹہ اللہ کو پسند آ گیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. آپ کو تو اپنی قدر ہی کوئی نہیں، مجھے آپ کو تو اپنی قدر ہی کوئی نہیں. اللہ ہماری کتنی قدر کرتا ہے. بات مولوی صاحب کی نہیں ہو رہی، مدرسے میں پڑھنے والے قاری صاحب بچے کی نہیں ہو رہی، درس حدیث دینے والے تبلیغ میں 4 مہینے والے کی نہیں ہو رہی. اے مسجد بہار مدینہ میں اعلان ہوا، حضرات ایک اعلان سنو، فلانا فوت ہو گیا، جنازہ اتنے بجے جائے گا. اب جنازہ گھر سے کلمہ شہادت کی گونج میں نکلا. جنازگاہ جاتے جاتے جنازگاہ کے پاس پہنچ گیا. ایک ریڑھی والا، اس کے کیلے بھی ایسے نہیں تھے، اس کا فروٹ بھی ایسا کارآمد نہیں تھا، داغی ساگی تھا. انہوں نے یوں کر کے دیکھا، اللہ اکبر، پورا گاؤں جنازہ پڑھنے چلا گیا. اس نے بھی کندھے سے رومال اتارا اور فروٹ والی ریڑھی کے اوپر ڈال دیا. اس نے وضو کیا اور سب سے پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا. نہ وہ کسی کا رشتہ دار تھا، نہ یہ کس کا رشتہ دار تھا. امام صاحب نے کہا نیت کرو اللہ اکبر. اللہ کی ثنا پڑھی گئی، اللہ اکبر. حضور پر درود شریف پڑھا گیا، اللہ اکبر. میت کے لیے دعا کی گئی. یہ کسی مدرسے میں پڑھا بھی کوئی نہیں تھا، اس کی بیوی بھی پڑھی نہیں تھی، اس کے بچے نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن اس نے رب کی ذات پر یقین گمان کیا اور کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا. مرا تو ایک تھا، مغفرت سب کی مانگ رہا ہے. مردوں کو بخشوانے آیا، زندوں کی بھی مغفرت مانگ رہا ہے. جب اس کے لب ہلے، اس نے کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا. اللہ نے دیکھا، فرمایا دیکھنا میرے فرشتوں، ہے تو اتنا سا، ریڑھی بھی اتنی سی، مکان بھی کچا، لیکن گمان اس کا آسمانوں سے اونچا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سب زندوں کو معاف کر دے، اللہ سب مرے ہوئے کو معاف فرما دے. فرمایا صبح یہ بیٹے کے دروازے پہ تھا، کہہ رہا تھا 5000 دے دے، بجلی دا بل جمع کرانا. بچوں نے جواب دے دیا. سسرال اس نے اپنے سالے کو فون کیا تھا، 5000 ہفتے بعد دے دیں گے، انکار کر دیا. ہر ایک سے دھتکارتا ہوا، ہر ایک سے نا امید ہوتا آیا اور آ کر میرے سے نہ 5 مانگے نہ لاکھ مانگے، میرے سے سارے جہان کی بخشش مانگی. اے میرے بندو،
اگر میں نہ کروں گا تو میرے کو 5000 نہ دینے والے میں کیا فرق رہ جائے گا. اس کو کہہ دو جو تو نے مانگا ہے اللہ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا, تجھے مبارک ہو جو تو نے مانگا. اللہ نے تیرے کہنے پر سب مرے ہوئے کو بھی معاف کر دیا اور زندوں کو بھی بخشش کا فیصلہ فرما لیا ہے. یہ تمہارا شان تھا, یہ تمہاری شان تھی. تم نے اپنی زبان کے بول کو فروٹ کے پیچھے, تم نے اپنی زبان کے بول کو پتیشے کے پیچھے, کلفی کھوائی کلفی کھوئے دی, کتھے کھویا بیچنے والے کھویا تو ملتا ہی کوئی نہیں. جنہ دا دودھ دے انہوں نے بھی کھویا نہیں ملتا, جنہ دی 50 مجھاں انہوں نے بھی دودھ نہیں ملتا. تو 3 پیچ کلفی بھی تلی بھی دودھ بھی تے برف بھی, تو کھوئے کا جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اللہ اکبر. کھویا کہے یا نہ کہے وہ تو کھا جائے گا, قیامت کے دن اس بول پہ پکڑا جائے گا. بتا میرے بندے کو 20 روپے کے پیچھے کھوئے کا دھوکہ کیوں دیا تھا؟ آج مال بچ گیا دکان کے اوپر, کل 20 پیٹیاں ہور کل دے سیب دی آ گئیاں, 4 پیٹیاں گروں کی آ گئیں. کل والا مال آگے کر دیا اور آج والا تازہ مال اوپر کر دیا. اتنا بڑا سیب. عبدالحنان گاڑی میں گیا, انہیں کہا کمر گڈی روکی, پیچھے مڑ کے دیکھا اس دکان تے جا, سیب اتنا بڑا ہے. کی پا انہیں کہا بھاجی لے جاؤ 250 روپے کلو, 250 روپے سارا 250 کلو. میں نے کہا اپنے ایمان تے دے. انہیں کہا جی فکر نہ کرو. بس اس نے 2 انگلیوں میں آگے کے 2 دانے اور 3 میں پیچھے کے داغی دانے ڈالے, تھیلی پا کے. انہوں نے کہا ہاں جی انشاءاللہ یاد کرو گے. انہوں نے کہا اللہ فرمان دے یہ تو بھول جائے گا لیکن میں یاد رکھوں گا, اور قیامت کے دن جب تو جنت کی طرف دوڑے گا میں 3 داغی سیب دکھاؤں گا. دکھایا کچھ اور تھا, دیا کچھ اور تھا. بتا کھرے مال میں داغی مالوں میں میرے بندے کو دھوکہ کیوں دیا تھا؟ مزدوری 1200 روپے ہو رہی ہے. میرے دوستوں بزرگوں میں باریکی کی باتیں بتا کے جا رہا ہوں. کنے 4000 روپے لے لے نا جی نا 1500 چلتا ہے, میں تے 1200 منگے نے. کم بھی اتنی دیر دا کرنا ہے انشاءاللہ, کم از کمی ہوئے تو پیسے کٹ دیا جائے. اللہ اکبر. کام پہ چلا, آدھا گھنٹہ پیشاب کرنے چلا گیا. کام پہ چلا 20 منٹ چاہ دلاتے. کام پہ چلا گھنٹہ روٹی کھان لگ گیا, 20 منٹ سگریٹ دلاتے. پھر اولے ہو کے بیٹھ گیا. مالک آیا, چلو. یہ درمیان کی ڈنڈی مالک تو نہیں دیکھ رہا بلکہ مالک زمین آسمان کا دیکھ رہا ہے. پیسے پورے لیے, کام تھوڑا کیا, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. محترم دوستوں بزرگوں, اللہ کے واسطے آپ حضرات کے آگے میں ہاتھ جوڑتا ہوں. ایک پھانس چب جائے, ایک تیلی چب جائے, وہ برداشت نہیں. جہنم کے قبر کے اجد ہو سانپوں کو کیسے برداشت کرو گے؟ لوگوں نے فرمایا قبر میں ایک ناگ آئے گا, ڈسے گا. آدمی 70 ہاتھ زمین میں, ایک ہاتھ انگلی کے پورے سے لے کے کوہنی تک ہوتا ہے, یہ زمین میں چلا جائے گا. اللہ فرمائیں گے بتا یہ کام تو نے کیوں کیا تھا؟ اب کون ہے؟ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ زور سے علیہ وآلہ وسلم. ساری مومنوں کی ماں اور مومنوں میں سب سے اونچا مقام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا. میرے پاس وقت نہیں, بس 5-10 منٹ اور لوں گا, سفر لمبا ہے. اما جان کا سب سے اونچا مقام ہے. 9 اعزاز سیدہ عائشہ کو وہ ملے جو آپ کے علاوہ اما خدیجۃ الکبریٰ کو نہ ملے, حضرت حفصہ کو نہ ملے, حضرت ام حبیبہ کو نہ ملے, مائی جویریہ ماریہ قبطیہ کو نہ ملے, حضرت ام سلمہ کو نہ ملے, زینب بنت جاش زینب بنت خزیمہ کو نہ ملے, حضرت میمونہ کو نہ ملے, حضرت سودا کو نہ ملے. 11 ازواج مطہرات میں ایک مائی ہے جس کو یہ اعزاز ملے. پہلا اعزاز کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر رکھ کر دنیا سے رخصتی نہ کی ہو, یہ اعزاز سیدہ عائشہ کو ملا. اما فرماتی ہیں جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کا سر مبارک میرے سینے اور گود کے درمیان تھا, آنکھیں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کی. یہ اعزاز اما عائشہ کو ملا. کسی مائی کو یہ اعزاز نہ ملا سوائے اما عائشہ کے, جن کا لحاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں لے کے دنیا سے تشریف لے گئے. اما عائشہ کہتے ہیں حضور میری گود میں لیٹے ہوئے تھے, میرا بھائی عبد الرحمن آیا اور اس کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے نبی نے مسواک دیکھی. اما سمجھنے والی آج بھی تے کر دیا نے, مینوں کی پتا توڑ پھوڑ کردا نہ ہوئے تے پاگل نہ ہوئے, تو روٹی کھانی مینوں دستے صحیح. سالے کے ہاتھ میں مسواک, نبی کی نظر پڑی, اما سمجھ گئی میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں. اما نے مسواک لی, 2 قدم آگے بڑھی کہ 2 پتھروں کے درمیان اس مسواک کو رکھ کر اس کے آگے کے دانتے نرم کر دوں. فرمایا کون جاوے, کون پتھر لاوے. اما نے جلدی میں حضور کی طبیعت دیکھ کر اپنے منہ میں مسواک لیا, چبانا شروع کر دیا. جب چبا کر باریک ریشے کر دیے, باہر نکالا,
तो माँ के मुंह का थूक मिसवाक को लगा हुआ था। माँ ने प्याला उठाया और मिसवाक थूक पर डालना शुरू किया। हुजूर ने फरमाया ना ऐसा ना, मैं औरत को पैर की जुत्ती बनाने नहीं आया बल्कि जन्नती हुरों की सरदारन बनाने आया हूँ। अल्लाह अकबर। आयशा ला ये थूक वाला मिसवाक ला। हुजूर ने अम्मा आयशा के मुंह से निकला मिसवाक अपने मुंह में लेकर चबाना शुरू कर दिया ताकि दुनिया वालों को पैगाम दिया, और लोगों दी चाचे भी होवे, अम्मे भी होवे, गरीब भी होवे, अमीर भी होवे, खबरदार उसे पैसों में न तोलना, उसे किरदार में तोलना। ओ लोगों, मेरे गुलाम, मेरे यार की बेटी अबू कहाफा की पोतरी सैयदा आयशा का झूठा मोहम्मद लेके जन्नत में जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों लोगों, कुरान की 17 आयतें इस औरत के बारे में अल्लाह ने उतारी। खुद गवाही देने के लिए अल्लाह खुद मैदान के अंदर आ गया। किसी के हुजरे के अंदर नबी दफन नहीं हुआ, ये एजाज अम्मा आयशा को मिला। जितनी बीवियां नबी की निकाह में आई, कोई तलाक याफ्ता, कोई बेवा, कवारी हिक्को, यही नाम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। किसी औरत के घर को जन्नत का टुकड़ा नहीं कहा, अम्मा आयशा के हुजरे को क़यामत की सुबह तक जन्नत का टुकड़ा कह दिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो अम्मा आयशा कितने औसाफ की, कितने कमाल की मालिक होगी। आप अलैहिस्सलाम बैठे हैं, किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? आपने मजमे में फरमाया मुझे मेरी बीवी आयशा से प्यार है। साहबा कहने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, औरतों में किससे प्यार है? हाँ, मर्दों में किससे प्यार है? आपने फरमाया आयशा के बाप अबू बकर से प्यार है। आपने फरमाया मेरे साहबा और मेरी घरवालियों, अल्लाह ने मुझे हर औरत के साथ अदल का हुक्म दिया, मैं हर एक के साथ अदल करता हूं, लेकिन मेरे दिल का ढलान आयशा की तरफ है। यही वजह थी, आखिरी वक्त था, हर घर रोजाना एक रात हर एक के घर में रहा करते, जिसके घर में जाते आपकी आंखें खुलती, फरमाते आयशा की बारी कब आएगी। अगले दिन किसी के घर जाते, आयशा की बारी कब आएगी। सारी माइयां इकट्ठी हो गई, कहा रसूलल्लाह, हम अपनी बारियां तेरे कदमों पे कुर्बान करती हैं, हम अपनी राहत नहीं तेरी राहत चाहती हैं। फिर हुजूर हमेशा के लिए अम्मा आयशा के घर आए, नबी खदीजा के घर गए, वापिस आए, सौदा के घर गए, वापिस आए, सैयदा जवेरिया के घर गए, वापिस आए। जब नबी आयशा के घर गए वापिस ही नहीं आए, क़यामत आ जाएगी, मुहम्मद का वेड़ा आयशा के घर में आबाद रहेगा। हुजूर के दौर में पूछा जाता नबी कहाँ है? कहते अबू बकर के घर में, अबू अय्यूब अंसारी के बाग में। हुजूर कहाँ है? मदीने की गलियों में। आज 1400 साल के बाद अगर पूछा जाए हुजूर कहाँ है? कहते सिद्दीक की बेटी आयशा के हुजरे में आराम फरमा रहे हैं। वली वहीं जाएंगे, गौस कुतुब अब्दाल वहीं जाएंगे। पीरों ने हुजूर से मुलाकात करनी हो तो माँ आयशा के हुजरे की चौखट पे जाएंगे। अल्लाह है तो कच्चा सा कोठा, अल्लाह है तो कच्चा सा कमरा। हुजूर के दौरे नबूवत में बारिश में जिसकी छत टपका करती थी, वेड़ा भी खुरदरा कच्चा था। अल्लाह मैं इसको क्या नाम दूं? व्हाइट हाउस नाम दूं, हाशियों का डेरा, सैयदों का नाम दो। फरमाया ना ना ना, जन्नत दुनिया में अल्लाह ने भेजकर अल्लाह ने आयशा के हुजरे को जन्नत का टुकड़ा बना दिया। फरमाया कच्चा वेड़ा न कहना बल्कि जन्नत का मकान कहना। अल्लाह अकबर। जिस मकान में आमना का लाल सो रहा है, घर तो आयशा का था, अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा बना दिया और साथ उस मकान में हुजूर के 2 पहरेदारों को भी सुला दिया। एक का नाम अबू बकर सिद्दीक अकबर है, दूसरे का नाम उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बंदे पे केस हो जाए, बंदे पर झगड़ा हो जाए, यार 2-4 रात मैंने अपने डेरे से रख ले, 3-4 रात रख ले। जब 3-4 रातों तो बाद जमानत हो जावे, 3-4 रातों के बाद मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, जब मामला रफा दफा हो जाए कि न चोरी तेरे एहसान भूल नहीं सकता, चोरी तेरे एहसान भूल नहीं सकता। आज तू किसी के एहसान को नहीं भूलता। 1400 साल पहले सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सिद्दीक अकबर की गोद में सिद्दीक नबी के चेहरे को तक रहे हैं। नबी की निगाह सिद्दीक के चेहरे पर, पता है क्या कहा था? अबू बकर रातें 3 हैं, दुश्मन मेरे, पहरेदार तू बन जा, कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, मोहम्मद तुझे रोजे में सांस सुला कर कयामत तक तेरी पहरेदारी करेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कितने औसाफ और कमाल और जमाल की माल का सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माल कर रहे। हुजूर के फरमान मारे, आयशा तू चलनी है? जी जी। आज मेरी तब तक नाश्ता से चल रहा हूं, वरना इस फकीर को रोक नहीं सकता कि अल्लाह की बदल से तबियत कुल से नासाज है। आयशा तू चाहती है? जी। तू मैं रल्ले, तेरा हाथ मेरे हाथ में, मेरा हाथ तेरे हाथ में, मैं तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में साथ लेके जाऊं। जी 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 जी। फिर आयशा 3 बातों का ख्याल करना।
3 باتوں کا خیال کرنا عائشہ، دنیا کا بیگ، دنیا کا سامان اتنا بنانا جتنا ایک مسافر کا توشہ دان ہوتا ہے. اے وی منیاں جہیز اچ اللہ کی قسم 2400 اگر جہیز سے گھر بستے تو 10 ٹرالیوں پر داج لے جانے والی طلاق کا کاغذ کیوں لے کے گھر آتی. رب اکبر کی قسم ہے، او ویرو، او چپی کالی داڑھی والو، جہیز سے گھر نہیں بسا کرتے، کردار سے بسا کرتے ہیں. بد نصیبی زمینیں بیچ کر بینکوں میں 2 کلے رکھوا کر ہم نے بچیوں کو جہیز دیا، کردار دے نہ سکا. بیٹی آباد ہو کے نہیں اجڑ کے آ گئی، نہ ماں رہی نہ بابرا. پھر رومال متھے پر دوپٹہ آنکھوں پہ رکھ کر خون کے آنسو کہنے دعا کرو دعا کرو. تینوں لے جان لے کے جاندے نہیں. جس وجہ سے دھی نے میگنٹ مقناطیس کی طرح سسرال میں رہنا تھا وہ پاور تو نے دی ہی کوئی نہیں. محترم فرمایا عائشہ جی تو میں رلے جنت میرے کا جی. عائشہ ہاتھ تیرا میرے ہاتھ میں جی. عائشہ دنیا کا سامان اتنا سا بنائیو تاکہ اللہ جل شانہ کے سامنے حساب دینے میں آسانی ہو. عائشہ جی چاہتی ہے کٹھے جنت میں جائیں جی. فرمایا عائشہ مالداروں سے ذرا دور رہنا. وہ چھلی کی بھٹے کی ریڑھی لگانے والا کالے ہاتھ کر کے شام کو کچھ پیسے گھر لایا. چولہا ٹھنڈا، ہنڈیا روٹی پڑی ہوئی، دھیاں اپنا دوپٹہ لے کر یوں کر کے سو رہی. کی ہویا؟ کوئی چہل پہل نہیں، کوئی کھانا پینا نہیں. ماں اٹھی بیوی کو اودے کو لو پوچھ لے سو گئیاں. اگے تے بوئے تے کھلو کے پیو دا استقبال کر دیاں. آگے بڑھے، ایک باپ نے بیٹی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، آنکھوں کے حالے میں آنسو جمع تھے. بس اتنا دیکھ کے منجے پر دھڑام سے گر گیا. دی کہنے کی جواب مل گیا. کہاں جواب مل گیا؟ لگتا ہے آج بھی کسی ڈیرے میں کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی ہے. دو سارا جہان دو لیکن مسجدوں میں اعلان کر کے نہ دکھاؤ. سارا جہان دو ویڑے سے چمکا چمکا کے نہ بٹھاؤ. ایک مسکین کی، ایک یتیم کی، ایک غریب کی آنکھ چھلک پڑی، اگر ملا اسے نہیں تو برتن تجھے بھی کوئی نہیں دے گا. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو رلانے نہیں بلکہ آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے آیا ہے. اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ سونے محمد کو مسکینوں میں غریبوں میں رکھنا، غریبوں میں جنازہ اٹھانا. اللہ میرا حشر بھی غریبوں میں کرنا. اللہ کے نبی فرما رہے مجھے فقیری پہ فخر ہے. یا تو جاؤ راوی کے کنارے جاؤ، جاؤ ستلج پجنت کے کنارے جاؤ، کناروں پر سونگ کے دیکھو، روٹی کپڑے کی وجہ سے لوگوں نے اپنی جان نہیں پیش کر دی، مر گئے. کبھی فقیری پہ نہ مرنا. حضور نے فرمایا اللہ مجھے اس پہ فخر ہے، اللہ میں اس چیز پہ راضی ہوں، ایک دن تو کھلائے دوسرے دن محمد کو بھوکا رکھے. رب اکبر کی قسم ہے، ایک دوپٹہ ہی تو تھا، ایک پردہ ہی تو سی، ریشم کا جوڑا تو نہیں تھا، ایک دوپٹہ ہی تو تھا. مائی نے یوں اپنے بوئے پہ ٹانگا ہوا. حضور سفر سے تشریف لائے، بوئے پر نواں پردہ، حضرت حسن حسین کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن، اما جان نے لاکٹ پہن لیا. حضور تشریف لائے، حجرے کا پردہ اٹھایا، یہ پاؤں اندر رکھا، پاؤں نکالا، بیٹی کے گلے میں نیکلس اور دیکھا، حسن حسین کے ہاتھوں میں کنگن دیکھے، نواں پردہ دیکھا، رونا شروع کر دیا. فرمایا دنیا میری بیٹی کے گھر میں بھی آ گئی. فاطمہ تجھے دنیا میں لذت کب سے آنے لگی؟ یوں کہا سیدھے چلے گئے. اماں نے کہا ہائے میں مر گئی، یہ کیا ہوا؟ جب بھی گھر آتے مدینے میں پہلے مینو سینے نہ لندے سی، اج چھڑ کے چلے گئے. اپنے گلے سے ہار نکالا، بیٹوں کے ہاتھوں سے کنگن نکالے، کوئی کاٹنے والی چیز سے پردہ پھاڑ دیا پرانا. علی پاک جا جا ابے کے قدموں میں ڈال دے کہ فاطمہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی. فرمایا بیٹی ہم اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے گھرانے کا سونے چاندی سے کیا کام ہے؟ اللہ نے تو وعدے وہاں فرما رکھے. اگر نبی سونے کے کنگن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کلمے کی کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کا نبی اشارہ کرتا تو آسمان کے فرشتے سیدہ فاطمہ کا جہیز جنت سے سجا کے لے آتے ہیں. لیکن بیٹی وہاں دی
دماد بوئے تے کھلوتا ہے نہ سننے دی بدری، دماد دروازے پر پیر میں جتی کوئی نہیں. بیٹی کو رخصت کرتے وقت 17 پیوند والی ٹاکیاں لگی، لیڑے لگی، چادر سر پہ دی اور گن کے بتایا 1 2 3 4 5 6 17 پیوند والی چادر سر پہ اڑائی. او دھیرانی، او دھیرانی، آج اس پہ گزارا کر لے، آج اس پہ صبر کر لے. وعدہ کرتا ہوں جن ہاتھوں سے 17 پیوند والی چادر اڑائی، فاطمہ وعدہ کرتا ہوں جنت کے اندر انہی ہاتھوں سے اللہ اکبر جنتی عورتوں کی سردارن کا تاج میں محمد تجھے پہناؤں گا. شادی، سن لو بابو جی، شادی سستی، جلدی، سادی، یہ مفہوم تھا. بندہ پتر دی شادی کرنا 5 سال نہ لوی، کیوں نہ لوی؟ تو نے اپنے آپ کو اس قابل رکھا ہی نہیں. یاد رکھ، دیاں بسا، بچوں کے گھر آباد کر تاکہ بڑھاپے میں تاش کھیلنے نہ پڑے، دوتے پوتروں سے تجھے کھیلنے کا موقع مل جائے. میرے بابو جی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کے میرے ذمہ لگایا. پہلی قوموں کے ذمہ ایمان کا لانا، اس کے ذمہ 4 کام ہیں: ایمان کا لانا، ایمان کا پکانا، ایمان کا بچانا، ایمان کا پھیلانا. ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدے سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، اور ایمان بچے گا ہجرت سے. 10,000 صحابہ فقیر ہر دوسرے تیسرے مہینے، پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند آیا، بچوں سمیت ہر دوسرے تیسرے مہینے پہنچ جاتا ہے. ہم پچھلے سال کی حاضری لگوا رہے تھے، میاں بیوی بیٹھے کہ اس سال کتنی مرتبہ گئے، تو بیگم کہنے لگے اللہ کے فضل سے 1.5 سال میں حج سمیت 8 مرتبہ ہو کے آ گئے. اب بھی 2 مرتبہ، اب انشاءاللہ ابھی پھر پروگرام ہے. اللہ کی قسم، نہ ہرس، نہ کوئی طلب، نہ مکان کی طلب، نہ پیسہ، نہ گاڑی کی، بس پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، خود بھی اللہ کا گھر اور بچوں کو بھی اللہ کا گھر